اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ہجر آیت نمبر 10, 11, 12, 13 یعنی کہ 4 آیت ہیں. آیت نمبر 10 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. تو آیت نمبر 10 جو ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی بھیجا تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ہم نے پہلے بھی بھیجا تھا رسولوں کو. من قبلِکَ آپ سے پہلے یعنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا. اور بھی بہت رسول آئے بہت نبی آئے یعنی مطلب اللہ نے تو بھیجا ہی ہے نا. رسول اللہ تو آخری سب سے لاسٹ ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے, نبیوں کو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ آپ سے پہلے فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ لیکن وہ لوگ جو تھے, یہ جو شیعہ ورڈ آتا ہے نا وہ اس کا مطلب ہے کہ جو دین کے اندر مطلب الگ ایک گروپ بن جائے. تو الگ الگ جو گروپ بن گئے, نوح علیہ السلام کے ٹائم پر ان کے 3 بیٹے تھے اور وہ تینوں بیٹوں کی 3 الگ الگ وہ بن گئی برانچ, اور تینوں کے الگ الگ وہ بن گئے مطلب جیسے شایاں بولتے شایاں تو وہ جیسے ہے تو وہ جیسے سمجھو کہ ایک مطلب حصے ٹکڑے یعنی اس کو بولتے حصے ٹکڑے, تو وہ بن گئے. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ان کے پہلے یعنی بہت پہلے جو تھے, اولین کا مطلب ہے اور بھی پہلے شروعات کے اولین. تو سوچو نوح علیہ السلام کے ٹائم پر ہی یہ ہوا تھا کہ حصے بکرے اور سیکٹ بن گئے, تو ان کے بعد تو پھر وہ چیز چلی آئی نا, وہ تو مطلب ہمیشہ ہی حصے بکرے بنتے ہی گئے نا. We did send messengers before thee amongst the sects of old یعنی سیکٹ ہے جو شیعہ ورڈ ہے نا وہ سیکٹ کا نام, وہ سیکٹ ہے اس کا مطلب عربی میں. اس کے اندر ہے 1945 جو ہے اسی ورڈ کے اوپر نوٹ ہے, جیسے شیعن جو کہ پلورل آف شیعتن کا ہے یعنی شیعتن کا پلورل شیعن, اور اس کا مطلب ہے a sect, a religious division یعنی کہ ایک فرقہ اور دین کے معاملے میں مطلب تقسیم ہو جانا. مینکائنڈ سیز فریگمنٹس آف ٹروتھ ایٹ اے ٹائم انسان جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کبھی ان کو حق بات میں سچائی میں بھی ان کو کچھ دکھائی دیتا ہے, اس کا کوئی حصہ کوئی ٹکڑا, and is apt to fall into fragments and divisions. تو وہ لوگ پھر وہ اس میں یعنی کہ مطلب اب وہ ضرور اس کے حصے بکرے کریں گے اور اس کا الگ ایک ٹکڑا بن جائے گا, پھر وہ ایک پورا کے پورا وہ بن جائے گا ایک ڈویژن, اور ایسا کرتے 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 ایسے بہت سارے فریگمنٹ بن گئے, بہت سارے ڈویژن ہو گئے. All true messengers of Allah come to reconcile these fragments or divisions یعنی کہ جو صحیح میں سچے جو رسول اللہ کے بھیجے گئے ان کا یہی کام تھا کہ وہ سب کو جوڑے, سب کے اندر ایکتا پیدا کریں, سب کو مطلب ایک بنائے. فار دے پریچ دا ٹرو گاسپل آف یونٹی کہ یعنی گاسپل آف یونٹی یعنی کہ ایک اللہ ایک ہے, واحد ہے, اور ایک ہی اللہ کی واحد کی بندگی کرو اور سب ایک ہو جاؤ. تو یہ چیز ریکنسائل کرنے کے لیے, سب کو جوڑنے کے لیے جو اللہ کے رسول ہیں وہ آتے تھے. سو کیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو برنگ بیک ٹو یونٹی دا مینی جارنگ سیکٹس امنگ دا جوز, کرسچنز اینڈ پیگنس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بھیجا تو یہ تمام جتنے بھی تھے یہ فرقے, یہودیوں کے اندر جو اتنے سارے فرقے ہیں, پھر کرسچنز کے اندر اتنے سارے فرقے ہیں, اور پھر جو مشرکین مکہ تو وہ تھے, تو یہ سب کو جوڑنے کے لیے وہ آئے تھے, یہ سب کو ایک وحدانیت اللہ کی جو ایک یونٹی ہے اس پہ لانے کے لیے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو بس. His mission was held up to ridicule لیکن جب وہ یہ کام کر رہے تھے
تو उनको उनकी मजाक उड़ा रही जा रही थी ना, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजाक उड़ रही थी, मगर पहले जो लोग आए रसूल उनकी भी ऐसी मजाक उड़ रही थी. बट सो वॉज द मिशन ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स, जो इनसे पहले जो थे, जो भी नबी रसूल आ चुके हैं दुनिया में, जो नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले हैं और उनके बाद जितने भी आए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो वो तमाम के तमाम जो है उनकी सबकी मजाक उड़ती थी. मॉकरी इटसेल्फ शुड नॉट डिस्करेज द प्रीचर्स ऑफ ट्रुथ. तो जो ये वाज और नसीहतें जो करते हैं अल्लाह के कलाम का, हक का, तो किसी को भी ये जो लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसी ठट्टा करते हैं, मौकरी, उसकी वजह से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, डिस्करेज नहीं होना चाहिए. वो उनको अपना काम करते ही रहना चाहिए, चाहे दुनिया मजाक उड़ाए, चाहे दुनिया तुम्हारे लिए कुछ भी तुमको डाउन करे, कुछ भी करे, बस अपना काम किए जाओ, क्योंकि अल्लाह के सामने तुम्हारा काम है ना. तो ये है कि अल्लाह के सामने जो हमारा काम है वो कबूल करे तो सबसे बड़ी बात है, इसलिए करते जाओ अल्लाह का ये काम. जब रसूलों नबियों के साथ उन लोग ने ये किया, तो कोई भी स्कॉलर्स होंगे या जो भी है, बहुत कुछ उनको सहना पड़ता है भाई. मैसेज ही ऐसे ऐसे करते हैं उन लोग, कमेंट्स ऐसे ऐसे करते हैं कि बंदा जो है उसका दिल टूट जाए, लेकिन नहीं परवाह करते ये सब. यहां पर अल्लाह भी यही कह रहा है. अब है आयत नंबर 11. वमा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्ताज़िऊन. जब वमा यातीहिम, तो जब भी आते हैं रसूल, यानी कि अल्लाह का कुरान में स्टाइल ऐसा है कि नहीं आते वो रसूल मगर उनकी हंसी मजाक उड़ाई जाती है, यानी ये अल्लाह का स्टाइल कुरान का है. वमा यातीहिम मिर रसूलिन, नहीं आते कोई रसूल मगर, यानी इसका मतलब आते हैं रसूल जब, इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, नहीं करते वो सिवाय इसके कि उनकी मजाक उड़ाए, इस्तेज़ा. तो अल्लाह ने यहां पर कह दिया कि हमारे रसूल जो पहले आए थे आपसे, उनकी भी ऐसे ही मजाक उड़ती थी, इसलिए आप इस चीज से मायूस मत हो. बट नेवर केम अ मैसेंजर टू देम बट दे मॉक्ड हिम. आयत नंबर 12. कज़ालिका नस्लुकूहु फी कुलूबिल मुजरिमीन. और यूं ही है, अल्लाह कहता है कज़ालिका, ऐसे ही, नस्लुकूहु, कि हम चुभाते हैं उनको, यानी जैसे समझ लो कि कोई मतलब सलिया है या कोई रॉड है और उसको लेके, जैसे अल्लाह ने समझो काफिरों को और मुश्रिकीन और गुनहगारों को जैसे उससे भोंक दिया, यानी चुबा दिया. तो कज़ालिका नस्लुकूहु, तो हम ऐसे ही फिर चुबाते हैं उनको, फी कुलूबिल मुजरिमीन, मुजरिम लोगों के दिलों में अल्लाह वो जैसे भाला किसी को मारो, तो ये जो चुभाना है, तो ये अल्लाह करता है मुजरिमों के दिलों के अंदर, गुनहगार लोग जो है उनके दिल में अल्लाह ऐसे उनको ये चीज जो है वो उससे उनको तकलीफ देता है. Even so do we let it creep into the hearts of the sinners. अब है ना इसकी जो है 1946 नोट है इस आयत की. If evil and disbelief exist in the world, अगर बुरे लोग, शैतानी फितरत वाले लोग और कुफर काफिर लोग दुनिया के अंदर अगर हैं मौजूद, वी मस्ट नॉट बी इम्पेशेंट, तो हमको बेसब्रापन नहीं करना है और लूज अवर फेथ, या अपने ईमान को नहीं खोना है. वी मस्ट रिकग्नाइज दैट इफ सच थिंग्स आर परमिटेड, और हमको इस चीज को समझना है, पहचानना है कि अगर ये चीजें इजाजत इसकी होती, दे आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल प्लान एंड पर्पस ऑफ अल्लाह. क्योंकि ये तमाम चीजें जो है, इवल लोग भी है, काफिर लोग भी है, मुशरिक लोग भी है, तो ये सब अल्लाह का जो यूनिवर्सल प्लान है, अल्लाह का इरादा एंड अल्लाह का जो पर्पस ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह का जो मकसद है, तो ये उसकी वजह से, हु इज ऑल वाइज एंड ऑल गुड, क्योंकि अल्लाह जो है वो बहुत ही पूरी कमाल हिकमत वाला भी है और वो बहुत ही भलाई वाला भी है, अच्छा सब करता है. बट हुज विजडम एंड गुडनेस वी कैनॉट फुल्ली फैथम. अल्लाह का जो, अल्लाह की हिकमत है
تو اس حکمت کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے کہ اس کی گہرائی میں نہیں پہنچ سکتے ہم کہ دیکھیں کتنی گہری اللہ کی حکمت ہے، اس میں ڈوب کے دیکھے پتہ کرے، نہیں کر سکتے ہم. اور اللہ کی بھلائی جو ہے اس کو بھی ہم نہیں پہچان سکتے. انسان کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے سمجھو، یا اس کا کوئی مالی نقصان ہو جائے، تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. لیکن سوچو کہ اس کے اندر بھی اللہ نے اگر یہ رکھا ہے کہ اس کے اندر گڈنس ہے کہ اللہ کو تمہارے گناہ یا تو معاف کرنے اور یا تو تم کو اللہ پاک آزمائش کر رہا ہے تمہارے صبر کی، تمہاری ایمان کی، تو اگر وہ اس میں تم پار ہو گئے تو سمجھو اللہ تمہارے درجے بلند کرتا ہے نا پھر. تو یہ تمام چیز کو انسان پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتا، یعنی اس کو پوری طرح سے اس کو سمجھنا، اس کی گہرائی کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا وہ کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. مگر پھر بھی ہم کو سورہ کہف میں جو ملتا ہے کہ جہاں جہاں بھی مطلب جو وہ کیا جا رہا تھا کہ بھئی وہ کشتی میں کہیں کھڈا کر دیا گیا، کہیں وہ بچے کو قتل کر دیا گیا، کہیں وہ دیوار کو بنا دیا گیا، تو کیوں ہوا وہ؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہیں پا رہے تھے تو ان کو بتایا گیا نا کہ یہ اللہ اس میں بھلائی چاہتا ہے ان کی، اور وہ بھلائی مطلب ہم کو سورہ کہف میں پوری ملتی ہے. One consolation we have, and that is stated in the next verse and the next note. تو آگے کی جو ایک آیت ہے اس میں اور اسی کی نوٹ میں بھی ہم کو ملتا ہے مطلب جو ایک تسلی، ایک دلاسا. تو اب اس کی جو نوٹ ہے، سوری آیت نمبر 13 ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، برابر جا رہی ہوں میں. ہاں تو آیت نمبر 13، لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین. لا یؤمنون بہ، نہیں ایمان لائیں گے وہ، وقد خلت، گزر چکے پہلے بھی، سنت الاولین، تو پہلوں کی جو سنت تھی یعنی جو طریقہ تھا وہ گزر چکے ہیں پہلے. تو وہ پہلے تھے اور وہ لوگ مطلب ان کی وہ یہ طریقہ تھا. They do not believe in the message. Such has been the way of those who went before them. یعنی یہ ان کا طریقہ بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اس کی جو نوٹ ہے 1947، sects, division and systems invented by men tend to pass away. کیونکہ جو بھی فرقے بنے ہوئے ہیں یا پھر تقسیم ہو گئی ہے، الگ الگ ڈویژن بن گئے ہیں، اور یا تو پھر کوئی سسٹم جو انسانوں نے بنائے ہیں، نئے نئے طریقے ایجاد کرے ہیں، وہ سب کے سب قد خلت، پاس اوے ہو جائیں گے، وہ سب کے سب گزر جائیں گے. بٹ Allah's pure truth of unity endures forever. لیکن اللہ کا یہ کلام، یہ حق، یہ سچائی، یہ ٹروتھ، اور یہ جو ٹروتھ ہے جو یونٹی کے اوپر ہے، یعنی ایک اللہ کی وحدانیت پہ ہے کہ ایک ہی اللہ کی بندگی کرو، ایک ہی اللہ کو مانو، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. انسانوں کے بنائے ہوئے الگ الگ فرقے، الگ الگ سب سسٹم سب ختم ہو جائیں گے. ہم نے اس چیز کو دیکھا، دس وی سی ان ہسٹری وین وی اسٹڈیڈ آن اے لارج اسکیل. یعنی اگر تم نے اس کی بہت اسٹڈی کیا تو تمہیں پتہ چلے گا. باقی ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں.